من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، سورت کا رکوع نمبر 5، آیت نمبر 38۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، کفر کو چھوڑ دیں، یغفر لہم، تو معاف کر دیا جائے گا ان کو، ما قد سلف، جو پیچھے گزر چکا، جو گزر چکا پیچھے معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو گزر چکا پہلے لوگوں کا طریقہ۔ اسلام لانے سے گزشتہ گناہ اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے، صحیح مسلم شریف میں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، ابسط یمینک، خود ہی درخواست کی، اللہ کے پیارے نبی اپنا دایاں ہاتھ پھیلاؤ۔ پیارے رسول علیہ السلام نے دایاں ہاتھ آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پہلے خود ہی سوال کیا تھا اور خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور عرض کی، اللہ کے نبی رحمت علیہ السلام، ارید ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ماذا تشترط، کیا شرط لگانا چاہتا ہے؟ عرض کی، میری یہ شرط ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، پھر میں کلمہ پڑھوں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا، ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ،
حج کرنے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور ہجرت اور حج، تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان، باب کون الایمان یہدم ما قبلہ، حدیث نمبر 121۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا، اسلام لانے کے بعد اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کی پکڑ نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے مسلمان ہونے کے بعد، وہ پہلے اور پچھلے سارے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف، باب استتابت المرتدین والمعاندین وقتالہم، حدیث نمبر 6921۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ باز آ جائیں، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، پچھلا معاف کر دیا جائے گا، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو گزر چکا پہلے لوگوں کا طریقہ۔ عزیز بھائیوں، یہ جو سورت ہے سورۃ الانفال، مدنی سورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ کو 15 سال گزر چکے تھے، 15، اور اس سے پہلے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ نازل ہو چکا تھا۔ سورۃ اعراف ہے، سورۃ الانعام ہے، اور ساری مکی صورتیں جن میں پہلی قوموں کی تباہی کا بیان ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، یہ سورۃ اعراف میں تفصیل کے ساتھ گزرا ہے۔ مضت سنت الاولین، گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ۔ سنت کا لفظ جو ہے نا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے طریقہ، طریقہ، عادت، اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے۔ تو یہاں طریقے سے مراد ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان پر عذاب آنے کا طریقہ وہ گزر چکا ہے، یہ مفہوم ہے یہاں پر لفظ سنت کا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑائی کرو ان سے حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ پاک کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، جو وہ کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ بصیر اللہ پاک کی صفت ہے، خوب اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ حکم غزوہ بدر کے ساتھ متصل اللہ پاک نے نازل فرما دیا کہ اب تلوار میدان میں آ گئی ہے، اب حق و باطل کا معرکہ سج گیا ہے، اب تلوار واپس نہ جائے، ہتھیار بند نہ کرو۔ یہ قتال کا سلسلہ جو معرکہ بدر میں شروع ہوا ہے، اس کو جاری و ساری رکھو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ کئی مقامات پر ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ فتنہ
سے مراد شرک کا زور، شرک کا غلبہ، اور جو کافر لوگ ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو، اللہ کی زمین میں تنگ کرتے ہیں، جس طرح مختلف ممالک میں، کبھی عراق میں، کبھی یمن میں، کبھی افغانستان میں اور کبھی شام میں، ان ظالموں کافروں کا زور اور شرک کا غلبہ ختم ہونے تک قاتلوہم، ان سے لڑتے ہی رہو۔ اب جو تلوار نکل آئی ہے معرکہ بدر میں، واپس نیام میں نہ جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ پاک جو وہ کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ زبردستی اور جبرن کسی کو مسلمان نہیں کرنا، لیکن اہل شرک کا زور توڑ دینا ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو محبت کے ساتھ درود پاک، جلدی میں نہیں، تیزی میں نہیں، ٹھہر کے، رک کر، عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ پورا گلدستہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری محبت کے ساتھ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر جب وہ یہ کچھ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 25، صحیح مسلم حدیث نمبر 22، ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، نعم المولا، اچھا دوست ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اچھا مددگار۔ دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ۔ ہماری دوستی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست اللہ تعالیٰ ہیں اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور ایمان والے ہیں، ان سے اپنی دوستی قائم کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ اور جان لو جو تم مال غنیمت حاصل کرو، یہ غنیمت کا لفظ نکلا ہے غنم سے۔ غنم کا معنی ہوتا ہے بکریاں، پہلے یہی زیادہ مال غنیمت ہوتا تھا بکریوں کا۔ تو اب جو بھی غنیمت کا مال ہو لڑائی کے بعد کفار سے حاصل ہو، اس کا نام مال غنیمت ہے۔ اور اگر
لڑائی کے بغیر ہی صلح ہو جائے اور کفار کا مال مل جائے تو اس کو کہتے ہیں مال فے، جس کا بیان 28ویں پارے میں آئے گا سورۃ الحشر میں۔ مال فے جو کفار سے بغیر لڑائی کی حاصل ہوتا ہے۔ جاہلیت میں یہ تھا کہ جب جنگ ہوئی، جنگ میں جو مال کسی کے ہاتھ آیا بس وہ لے گیا، کوئی ضابطہ، کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا، فرمایا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کر لو، 5 حصے، 4/5 مجاہدین کا جو جہاد کر رہے ہیں، اور 1/5 بیت المال کا جسے خمس کہا جاتا ہے۔ اب بیت المال سے جو ایک حصہ ہے 1/5، اس کے آگے پھر 5 حصے ہیں جو اس آیت کریمہ میں ہیں۔ نظام ایک بنا دیا، جاہلیت والا نہیں کہ جو کسی کے ہاتھ آ جائے بس وہ لے جائے۔ اور جان لو یقیناً جو تم غنیمت حاصل کرتے ہو من شیئن، کسی بھی چیز سے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مال غنیمت سے کوئی اپنے پاس چیز نہیں رکھ سکتا، سوئی بھی نہیں رکھ سکتا، دھاگا نہیں رکھ سکتا، ایک جانور کی رسی نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی ایک سوئی رکھتا ہے یا دھاگا اور بیت المال میں جمع نہیں کراتا تو ہو سکتا ہے وہی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ 5 حصے بیان ہوئے۔ پس بے شک اللہ کے لیے 5واں حصہ اور اس کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اس میں سب سے جو پہلا نام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ آیا ہے برکت کے لیے، ابتدا کے لیے۔ اس سے آگے پھر 5 حصے، ایک حصہ اللہ کے رسول کا علیہ الصلاۃ والسلام، ایک آپ کے قرابت داروں کا، آپ کے جو جد اعلیٰ تھے ان کا نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف کی اولاد میں 4 آدمی تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ تو جو ذو القربہ ہیں ان میں سے آپ نے بنو ہاشم کو شامل کیا اور بنو مطلب کو، 2۔ یہ ہے ذی القربہ۔ یتامہ، یتیموں کے لیے۔ یتیم کون ہے؟ جو نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کا۔ مسکین کون ہے؟ جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ 5 ہو گئے تو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 5واں حصہ جو ہے اس کے آگے پھر 5 حصے۔ اور پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مال تھا تو اس سے گزارا چلتا تھا مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ منورہ میں وہ سلسلہ باقی نہ رہا، نہ کوئی آپ کا کاروبار تھا، تو اسی ذریعے سے آپ کے گھر کا گزارا چلتا تھا، جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، اور جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ اپنا بندہ، یہ بندگی کیسا محبت کا لفظ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی طرح
व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। इसी तरह वो दुआ जो भाइयों ने याद की, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दु का, जहाँ भी अहम मकाम आता है लफ्ज़ अबद आ जाता है। अपने बंदे पर कितना प्यारा मकाम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और 17 तारीख है, 17 रमज़ानुल मुबारक, और जुम्मतुल मुबारक का दिन है और मैदान बदर है और सूरत अनफाल का नज़ूल है। वहाँ पर ये लफ्ज़ आ गया अला अब्दिना, अपने बंदे पर। यौमल फुरकान, फुरकान के दिन, फैसले के दिन, हक़ व बातिल में फ़र्क करने के दिन। ये एक नाम है ग़ज़वा बदर का। यौमुल फुरकान, फ़र्क हो गया हक़ व बातिल में। यौमल तक़ल जमआन, जिस दिन मिली दो जमातें, मुकाबले में मुकाबला हुआ, एक कुफ़ार की और एक मुसलमानों की। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादर है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह तकसीम फरमाई। सवारियाँ बिल्कुल थोड़ी थीं। फरमाया कि एक आदमी को एक हिस्सा मिलेगा और जिसके पास सवारी है उसको 3 हिस्से मिलेंगे। उसकी वजह, एक सवारी का हिस्सा, घोड़ा है उसका हिस्सा गनीमत में, और दूसरा उस सवारी का खर्चा। सवारी को चारा भी डाल देना, वो भी खर्च है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना। तो जो शख्स अपनी सवारी दीन के लिए इस्तेमाल करता है उसे 3 आदमियों के बराबर सवाब मिलता है। कुरान पाक पढ़ने के लिए या जिहाद के लिए या किसी भी दीन के काम के लिए एक शख्स सवारी लाता है तो उसको 3 आदमियों के बराबर सवाब मिलता है। एक अपना, दूसरा सवारी का और तीसरा उसके खर्चे का। अगर एक साथी को साथ ले आए दीन के काम के लिए तो 3 अजर अपने और 2 उसके, 5 होगा ना। जिसकी सवारी है वो 5 सवाब लेकर जाएगा और जो साथ बैठ के आया उसको 1 सवाब। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदमी का हिस्सा 1 और सवारी वाले के 3 मुकर्रर फरमा दिए इस माल में, माल गनीमत में। सो भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवारी अता फरमाए तो भाग भाग के उसको दीन के कामों में इस्तेमाल करना। मसलन एक शख्स है, गाड़ी लेकर आ गया, नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हैं, कहता है मैं लाता हूँ गाड़ी। 5 आदमी उस गाड़ी में बैठ गए। अब उसको अजर कितना मिलेगा? 3 अपने और बाकी 4 के 2-2, 8 और 3 अपने, 8 और 3 11, बाकी को 1-1 और इसको 11 सवाब। इतनी फजीलत है। इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया व हुम बिल उद्वतिल कुस्वा वर रकबो अस्फल मिनकुम। जब तुम थे करीब के किनारे पर, उद्वत दुनिया, दुनिया का माना करीब, उद्वा किनारा। ये बयान बदर के मैदान के अंदर चले जाएं, वो नक्शा सामने लाएं। वादी बदर का वो किनारा जो मदीना पाक के करीब है, उधर मुसलमान है। वहुम, और वो काफर बिल उद्वतिल कुस्वा, दूर के किनारे पर, जो मदीना पाक से दूर है, बदर का वादी का किनारा, उस तरफ काफर है। वर रकबो अस्फला मिनकुम, और काफला जो तिजारती काफला था वो तुमसे नीचे है।
वो तो समुंदर की तरफ से होकर निकल गया, असफला नीचे। वलौ तवाअत तुम, अगर तुम वादा करते आपस में फलानी तारीख को फलाने दिन जंग होगी, लख तलफ तुम फिल मीआद, तो तुम इख्तलाफ करते वक्त मुकर्रा में। अगर टाइम बना के जंग करते ना तो फिर जंग नहीं होनी थी, कोई ना कोई फरीक पीछे हट जाना था। अल्लाह पाक ने बगैर किसी वादे मुआदे के अचानक ही दोनों ग्रोहों को लाके सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह पाक चाहते थे कि कुफर की कमर टूट जाए, वलाकिन यक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, अल्लाह पाक पूरा करना चाहते हैं वो काम जो होकर रहने वाला है। लियहलिका मन हलका अम बय्यिना, ताकि हलाक हो जो हलाक हो दलील से, वयहया और जिंदा रहे, मन हय्या जो जिंदा रहे, अम बय्यिना दलील के साथ। अब दलील वाज़ेह हो चुकी, इस्लाम का सिदक और सच्चाई वाज़ेह हो चुकी। व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और बेशक अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा सुनने वाला, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला है। अब एक ख्वाब का तज़किरा है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब जो रास्ते में आपको आया जब बदर की तरफ जा रहे थे। इस युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला, जब दिखाया अल्लाह पाक ने आपको वो काफर तुम्हारी नींद में थोड़े। काफर हालांकि ज्यादा थे ना, लेकिन ख्वाब में थोड़े दिखाए। और नबियों का ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से वही होती है। अब थोड़े क्यों दिखाए? इसलिए कि हकीकत में थोड़े थे, ज़ाहरन ज्यादा थे। मुसलमानों के साथ अल्लाह पाक के फरिश्ते थे, तो फरिश्तों की तादाद मिलाकर वो थोड़े थे काफर। इसलिए अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में असल हकीकत दिखा दी। वलौ वराकहुम कसीरा, अगर अल्लाह ताला ज्यादा दिखा देता वो काफर, लफशिलतुम, तुम तो फिसल जाते। वला तनाज़अतुम फिल अम्र, तुम झगड़ा करते काम में। वलाकिन्नल्लाह सल्लमा, लेकिन अल्लाह ताला ने सलामत रखा। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो खूब जानता है सीनों की बातों को। ये तो ख्वाब का मसला था। इससे आगे मैदान बदर में ऐन उस वक़्त जब मार्का गर्म होने वाला है, वइज़ युरीकुमुहुम, जब अल्लाह पाक ने दिखाया तुमको वो काफर, इज़िल तक़ैतुम, जब तुम लड़े आपस में, बाहिम मुकाबल हुए, फी आयुनिकुम कलीला, तुम्हारी आंखों में थोड़े। काफर अल्लाह पाक ने थोड़े करके दिखाए। ऐन मैदान के अंदर अल्लाह ताला ने थोड़े क्यों दिखाए? ताकि मैदान सज जाए। वयुक़ल्लिलुकुम फी आयुनिहिम, और तुम्हें थोड़ा करता है उनकी आंखों में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब भी ऐसी लगाई। मुसलमान देख रहे हैं कि काफर थोड़े हैं, काफर देख रहे हैं कि मुसलमान थोड़े हैं। जब हर कोई दूसरे को थोड़ा देखता है ना, तो लड़ने के लिए तैयार होता है। अल्लाह चाहते हैं कि लड़ाई हो पड़े। लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ताकि अल्लाह ताला पूरा कर दे उस काम को जो होकर रहने वाला है। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाएंगे। यहाँ 3 मराहल पेश आए। एक ख्वाब वाला था, दूसरा ये था, और तीसरा वो इससे आगे है। वो है अल्लाह ताला की नुसरत और मदद। ये जंग से पहले है। जब जंग शुरू हो गई ना, तो फिर सूरत आले इमरान में आता है यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन। फिर अल्लाह पाक ने काफरों के दिल में रोब डाला। काफर देख रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा हैं, और मुसलमान देख रहे हैं कि काफर थोड़े हैं। इससे नुसरत उतरती है। तो ये कुल 3 मराहल हैं, दर्जा बदर्जा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ پاک اپنی کتاب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور سب کو دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔